سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی شان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جسے آپ پانی اور مٹی میں مار رہے تھے۔ اس دوران میں ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں گیا تو وہاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک اور آدمی نے دروازہ کھلوانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری دے دو۔ اس مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ پھر ایک تیسرے آدمی نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو، لیکن انہیں دنیا میں آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں گیا تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور جنت کی بشارت دی اور وہ بات بھی بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، یعنی ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی ہیں، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ المستعان، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ کتنا پیارا جواب ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ یعنی ہم بشارتوں کو تو بھول جاتے ہیں اور چھوٹی موٹی آزمائشوں کو جو سر پہ سوار کر لیتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ المستعان۔ اور اس حدیث میں پہلے تین خلفاء سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم کی فضیلت بالکل واضح ثابت ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ پھر اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے قبل از وقت ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی آزمائش کی پیش گوئی کر دی تھی۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ احد پہاڑ کانپنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن احد اظنہ ضربہ برجلہ فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد ٹھہر جاؤ۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میرے خیال میں آپ نے اس پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے فرمایا تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہیدوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ہیرا پہاڑ کے بارے میں بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ پر تھے، وہ حرکت کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن حرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید۔ اے ہیرا ٹھہر جا، تیرے اوپر صرف ایک نبی، صدیق اور شہید ہیں۔ اس وقت ہیرا پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم تھے۔ تو ان میں سے آپ نے اپنا اور ابو بکر صدیق اور شہید ہونے والے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسی طرح آپ کی شرم و حیا کا وصف صرف زمین پر ہی نہیں آسمانوں میں بھی ہوتا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر اوڑھے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور اسی طرح لیٹے رہے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور چلے گئے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا عائشہ اپنے کپڑے وغیرہ اچھی طرح درست کر لو۔ پھر جب ملاقات کر کے وہ چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا ہے کہ آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے آنے پر اس طرح نہیں گھبرائے جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر گھبرائے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان رجل حجیج و انی خشیت ان اذنت له على تلك الحال الا يبلغ الی فی حاجتی۔ بلا شبہ عثمان بہت باحیا شخص ہے اور مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں اسی حالت میں انہیں اجازت دے دیتا تو وہ اپنی حاجت کھل کر مجھے بیان نہ کر پاتے۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ اسی طرح فرشتے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور اسی حالت میں لیٹے ہوئے گفتگو کرتے رہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی اور اسی حالت میں باتیں کرتے رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا درست کر لیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی، پھر وہ چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے لیکن نہ آپ ان سے خوشی سے ملے اور نہ ان کا کوئی خیال کیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ ان سے بھی نہ خوشی سے ملے اور نہ ان کا کوئی خیال کیا۔ لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عالی مرتبت ہونے کی یہ واضح دلیل ہے کہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح۔ میری تمام امت میں سے میری امت پر زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان میں سے اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، اور حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان میں سے وراثت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت ہیں۔ سنو، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی نہ صرف شہادت کی پیشین گوئی فرمائی تھی بلکہ اس واقعے میں آپ کی شہادت کے حوالے سے عثمان رضی اللہ عنہ کے استقامت، عزیمت، فضیلت اور ہدایت پر ہونے کی گواہی بھی دی تھی۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ بہت قریب ہے۔ اس دوران قریب سے ایک شخص سر پر چادر لیے ہوئے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدیٰ، اس فتنے کے دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کیا یہ شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا، ہاں یہی شخص۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ جب وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کندھوں کے درمیان تھپکی دیتے ہوئے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی یا عثمان ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ اے عثمان، ان قریب اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا
یعنی خلافت۔ اگر منافقین اسے آپ سے اتارنے کا مطالبہ کریں تو ہرگز اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا لی بعض اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بلاؤ۔ میں نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے پھر کہا کیا عثمان رضی اللہ عنہ کو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تم الگ ہو جاؤ، یعنی ادھر چلی جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ سے سرگوشیاں کرنے لگے تو عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ پھر جس دن انہیں ان کے اپنے ہی گھر میں محصور کر دیا گیا تو ہم نے پوچھا اے امیر المؤمنین کیا آپ لڑائی نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا لا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہد الی عہدا وانی صابر نفسی علیہ، نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور یقیناً میں اس عہد کی پوری پاسداری کروں گا۔ دیکھیے کہ کس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز بھی رکھا اور وعدہ وفا بھی کیا، مکمل ڈٹے رہے۔ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کا تو جو انجام ہوا سو ہوا، وہ تو اپنے آپ میں ایک عبرتناک ہے ہی، لیکن صرف گالی دینے والے برا بلا کہنے والوں کا بھی بدترین انجام ہوا۔ ثقہ تابعی ابو نضرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں كنا بالمدینہ فسب رجل عثمان فنہیناہ فلم ينتہی فأرعدت ثم جاءت صاعقہ فأحرقت۔ ہم مدینہ میں تھے، وہاں ایک شخص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دینا شروع ہو گیا۔ ہم نے اسے روکا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اچانک بادل گرجا، آسمان سے بجلی آئی اور